بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قدیمہ زید بن حارثہ المدینہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لائے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ فَأَتَاهُ، تو حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَقَرَعَ الْبَابَ، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریاناً یجر ثوبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سینے مبارک پر کوئی چادر نہیں تھی، اس طرح کہ آپ اپنی ازار کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لے گئے۔ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ، فرماتی ہیں ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ کے سینے مبارک پر کوئی چادر نہ ہو، اس حال میں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ فاعتنقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے معانقہ کیا، وقبلہ، اور آپ نے حضرت زید کو بوسہ دیا۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن عکرمہ بن ابی جہل، حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم جئتہ، اس دن جب کہ میں آپ کے پاس آیا، مرحبا بالراکب المہاجر، کہ مبارک ہو اس شخص، مبارک ہو سوار کے لیے اور مبارک ہو ہجرت کرنے والے کے لیے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، دونوں ترمذی شریف کی ہیں، اور ان دونوں حدیثوں میں دو واقعات کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اہم بات جو اس چیپٹر سے متعلق ہے صرف اتنی یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ پہلی روایت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے معانقہ کرنے کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کسی غزوے میں، کسی جنگ میں بھیجا تھا، تو وہ وہاں سے فتح یاب ہو کر تشریف لائے مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت بھی لی، مکمل جو ضروری باتیں ہیں وہ سب ہوئی ہی، لیکن یہاں جتنا ذکر کرنا ہے اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ زید آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ویسے ہی جس حالت میں آپ تھے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف میں گئے، وہ جب آئے ملاقات کے لیے تو ان کی طرف میں گئے۔ اب دو تین باتیں اس پہلے واقعے کے اندر پہلی روایت میں ذکر کی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ پہلی بات یہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ان کی طرف میں گئے کہ آپ کے سینے مبارک پر کوئی چادر وغیرہ نہیں تھی، اور ایسے کہ آپ کی ازار زمین سے گھسیٹ رہی تھی، مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے اسی حالت میں ان کی طرف میں چلے، ان کی طرف میں آگے بڑھے۔ اب ازار زمین پر گھسیٹ رہی تھی، کیا مطلب؟ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو اچھی طرح باندھ رہے تھے، اور تہبند کو باندھنے ہی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف میں گئے، اور اوپر والی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہیں تھی۔ ایک بات یہ بیان فرمائی۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اس حال میں نہیں دیکھا۔ یہ چیز بظاہر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بی بی صاحبہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان کا یہ فرمانا کہ اس حال میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے اس حال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے اس حال میں چلے جائیں
کہ آپ کے سینے مبارک پر اوپر کی چادر ہی نہیں ہے، اب ویسے ہی چلے گئے ملنے کے لیے۔ ایسا کبھی کسی سے ملتے ہوئے میں نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گئے۔ یہ ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے نا، اس دوسرے ٹکڑے کا مطلب۔ تیسرا ٹکڑا جو اس چیپٹر میں بتانا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ بھی کیا اور ان کو بوسہ بھی دیا۔ اس کی طرف اشارہ کچھ دن پہلے میں نے کر دیا تھا کہ یہ سفر سے واپس آئے تھے اور ایک فتح یاب ہو کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے معانقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بوسہ دیا۔ اور یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ کوئی سفر سے آئے تو سفر سے واپسی کے وقت میں معانقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور رہی بات بوسہ دینا، پیشانی پر بوسہ دینا، یہ بھی جائز ہے اگر کوئی سفر سے آئے تو اس وقت میں، لیکن نارملی اس میں پیشانی پر بوسہ دینے میں بڑے لوگ چھوٹوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر بڑے لوگوں کا کسی کو سفر میں بھیجتے وقت میں یا سفر سے واپس آتے وقت میں معانقہ کرنا اور پیشانی پر بوسہ دینا یہ جائز ہے، بغیر کسی کراہت کے، مکروہ بھی نہیں ہے، بالکل اس موقع پر اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2-3 باتیں ہوئیں۔ جو دوسری روایت ہے اکرمہ بن ابی جہل کی، اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت میں یہ یہاں سے مکہ سے نکل کر یمن چلے گئے تھے اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں جا کر اکرمہ کو لے کر آتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ یمن گئیں اور ان کو سمجھا بجھا کر وہ مدینہ لے کر کے آئیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے، تشریف فرما چکے تھے مکہ سے مدینہ۔ جب یہ وہاں پر آئے اکرمہ تو اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ تو جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کے وقت میں یہ فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، کہ مبارک ہو ان کا آنا جو سواری پر سوار ہو کر آئے ہیں اور ہجرت کر کے آئے ہیں، مانے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تمام چیزوں کو، کفر کو، شرک کو، تمام دنیا کی اغراض کو، سب کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی کے کلمات کہے۔ اب اس وقت میں بھی معانقہ بھی ہوا وغیرہ سب، یہاں پر ساری چیزوں کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، دوسری روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ الغرض ان دونوں واقعات کی، ان دونوں روایات کو جمع کرنے کے بعد 2-3 باتیں آج کی درس حدیث میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگوں سے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں، عمدہ تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم گھریلو حالت میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی پرمیشن ہے گھریلو حالات میں بھی۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا لحاظ کریں، ہم بڑے ہیں تو چھوٹوں سے گھریلو حالات میں ملاقات کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چھوٹے ہیں اور ہم سے ملنے کے لیے کوئی بڑے آئے ہوئے ہیں اور اس وقت میں ہم گھریلو حالت میں بنین پر چلے جا رہے ہیں ملنے کے لیے، لنگی بنین کے اوپر یا پیجامہ بنین کے اوپر، گھریلو حالت میں یہ مناسب نہیں ہے۔ بڑے آ رہے ہیں علمی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، تو ان کے آداب اور ان کے احترام کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں خود کوئی پوزیشن دی ہے اور ہم سے ملنے والا ہمارا دوست ہے یا ہم سے ملنے والا ہم سے کوئی چھوٹا ہے اور اس سے ایسے تعلقات ہیں بے تکلفی کے، تو ان سے گھریلو حالت میں مل سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابھی جو بتلائی گئی ہے، کوئی سفر میں جائے یا سفر سے آئے، اسپیشلی سفر سے واپس آئے، تو اس وقت معانقہ کرنا یہ سنت ہے، اور پیشانی پر بوسہ دینا وہی اپنی پوزیشن کے اعتبار سے، اگر اللہ نے ہمیں ویسی پوزیشن دی ہے تو ہم کسی کی پیشانی پر بوسہ بھی دے سکتے ہیں، بالکل پرمیشن ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے واقعے سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ کہ اگر کوئی ہمارے ہاں آئے ملاقات کے لیے اور ہمیں ان کا آنا اچھا لگتا ہے تو ہم اس وقت خوشی کے کلمات کہہ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، آئیے، آنا خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہے، یا سامنے والے کے اندر کچھ صفات ہے، کچھ قابلیت کی باتیں ہیں، کچھ عمدہ ان کے عمدہ باتیں ہیں، ان کے اندر کچھ اسپیشلٹی ہے، تو اس کو بھی ذکر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ سوار ہو کر آئے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر۔ تو کسی کے استقبال میں، کسی کے خوش آمدید کرنے میں کچھ اچھے کلمات، تعریفی کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ 2-4 باتیں آج کی درس حدیث سے معلوم ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے اور جو باتیں عمل کی ہے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو آج کی درس حدیث سے ملنے والی باتوں میں بھی اور جو ہمیشہ آتی رہتی ہیں ان تمام باتوں میں بھی
عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب